جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جدید اردو نثر کا بانی مرزا غالب ہے یا سر سید۔ دوستو، مرزا غالب نے اپنے خطوط میں جدید اردو نثر کی بنیاد رکھ کر اپنے بعد آنے والے نثر نگاروں کو متاثر کیا اور انہیں نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں رائج پرتکلف اور پرتصنع انداز کو ترک کیا اور سادہ، عام فہم اور آسان نثر کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان نے بھی اپنی پہلی تصنیف آثار الصنادید میں وہی قدیم پرتکلف پرتصنع اسلوب اختیار کیا جو مشکل اور فارسی عربی کی آمیزش سے تیار شدہ تھا، مگر انہیں اندازہ تھا کہ عوام غالب کے سادہ، عام فہم اسلوب کو پسند کرتی ہے۔ چنانچہ اسی باعث آثار الصنادید کے دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے نظر ثانی کی اور عام سادہ اسلوب اختیار کیا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اردو انشاء پردازی کا جو آج انداز ہے اور جس کے مجدد اور امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا۔ غالب کے اسلوب کی جدت، عام فہمی اور سادگی صرف خطوط کی حد تک محدود تھی، جبکہ سر سید نے علمی، مذہبی، معاشرتی، سیاسی، تاریخی حوالے سے اپنی نثر میں سادگی اور شائستگی پیدا کی، جس سے اردو نثر میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ سر سید کا رسالہ تہذیب الاخلاق اس حوالے سے معروف ہے۔ سر سید ایک مصلح تھے اور وہ ادب میں بھی اصلاحات کے حامی تھے، کیونکہ ان کے خیال میں لوگ روایات کے اسیر ہیں، ہر شے کو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور نثر میں مبالغہ ایک عیب ہے اور اس وجہ سے لکھاری اپنے حقیقی جذبات، احساسات اور خیالات کی عکاسی سے محروم رہتا ہے۔ سر سید کی نثر علمی، ادبی اور منطقی تھی، اور یہ اسلوب جدید دور کا تقاضا بھی کرتا تھا۔ سر سید کی نثر کے باعث ادب اور معاشرے کے درمیان فاصلہ کم ہوا۔ سر سید کی اسی اصلاحی تحریک کے زیر اثر جو نثر لکھی گئی، اس نے آنے والے وقتوں میں اردو نثر پہ نہایت گہرے دور رس اثرات مرتب کیے، اور یوں سر سید ہی جدید اردو نثر کے بانی قرار پائے۔ مہدی آفادی کہتے ہیں، تمام نئی نسل اپنی ساری علمی اور ادبی ترقیات سمیت تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے۔ شکریہ۔